إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من النور إلا ما بين هذين الحجرين ووالله لتفشون البدع إلى آخر ما قال رضی اللہ تعالی عنہ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عبارت کیا ہے. یعنی دین اسلام نام ہے اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا، اور اسے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، براہ راست کانوں سے سنا، عمل کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہیں اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی، کمی بیشی، کوئی خلل اگر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، تنبیہ فرمائی، دین کو بالکل روشن، خالص اور اسی طرح سے دلائل براہین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین اور آراستہ رکھا، اور اسے اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے کسی بھی طرح کی الجھن، کسی بھی طرح کی پیچیدگی اور کسی بھی طرح کی دشواری کا سبب نہ رہے. ایسا راستہ بنا دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کا نام دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہاج کا نام دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی کے الفاظ میں اپنے کلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں یاد کیا. ایک دم روشن راستہ، آئیڈیل، جس کے ذریعے سے انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے، کسی بھی طرح کی الجھن اور پیچیدگی محسوس نہ ہو. لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ جس کے مقدر میں، جس کے نصیبے میں ہلاکت ہے، ضلالت ہے، اسے اس راہ سے ہٹنا بھی مقدر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے بیشتر یہ بات فرمائی تھی، ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. میں تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی راتیں اور دن ایک جیسے ہیں، سیم ہیں، یکساں ہیں. جیسے دن روشن ہے ایسے ہی اس کی راتیں بھی روشن ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اب اتنی روشن راہ سے، اتنے روشن دین سے وہی بھٹک سکتا ہے، وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کے نصیبے میں ہلاکت، جس کے مقدر میں تباہی اور بربادی لکھی ہوئی ہو. لا یزیغ عنہا بعدی، میری دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سیدھے راستے سے، روشن راستے سے وہی دائیں بائیں مائل ہوگا، دوسری راہوں پر چلے گا جن راہوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جائے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. ہلاکت ظاہری ہلاکت بھی ہے، ہلاکت معنوی ہلاکت بھی ہے. جو شخص دین اور عقیدے کے اعتبار سے
ہلاکت، تباہی اور بربادی کی راہ پر ہے، وہ بھی ہلاکت کی راہ پر ہے، گرچہ وہ جسم و جان سے زندہ بھی ہو، لیکن جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کی راہ سنت کی نہ ہو، وہ بھی ہلاکت اور ضلالت کی راہ پر چلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کو رہنمائی فرما دی، روشنی دکھا دی، حجت تمام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اسے من وعن اپنے سینے میں بسا لیا، اپنی زبان سے اسے پھیلایا، اس کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو، مشقتوں کو برداشت کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہلاکت کی بات فرمائی تھی کہ اس راہ سنت سے، راہ راست سے وہی بھٹکے گا، وہی مائل ہوگا جس کے نصیب مقدر میں ہلاکت لکھی ہوئی ہو، وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں امت کے اندر آنی ہی تھی۔ ایک طرح کی پیشین گوئی ہے، ایک طرح کا اشارہ ہے کہ سنت سے دوری، میری راہ راست سے دوری، میرے راہ ہدایت سے دوری دراصل ہلاکت اور ضلالت کا راستہ ہے۔ اور وہ راستے ایک نہیں بھئی، بہت سارے راستے ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس سلسلے کی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میں اس سلسلے میں آج کی اس خطبہ جمعہ میں بطور تمہید، بطور مقدمہ، چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا شروع ہوا ہے اور بدقسمتی سے دیگر بہت سارے مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی بدعات کی بھرمار ہے، اور بہت سارے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت سے کہیں نہ کہیں دور کر دیا، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں کہ انسان بدعات میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، خرافات میں کیوں ملوث ہوتا ہے، کیسے وہ سنت کی راہ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بدعات کے نشأت کے، بدعات کے پنپنے، پیدا ہونے، اور اس کے بعد بدعات کے پھیلاؤ اور اس کے انتشار کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس پر لمبی گفتگو ہے، اس موضوع میں نہیں جا کر صرف آج بطور تمہید اور مقدمہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ یہ بدعت جو چیز ہے، جس کی بنیاد پر ہلاکت ہے، ضلالت ہے، یہ بدعت ہے کیا چیز؟ دوسری چیز، سلف صالحین نے، جن کی شروعات حضرات صحابہ کرام سے ہوتی ہے، صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کے لوگ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے لوگوں نے اس کو کیسے پہچانا ہے، وہ بدعت کہتے کس کو تھے، بدعت کی معرفت ان کے ہاں کیسے ہوتی تھی، اور کس طرح سے وہ اس کی مذمت کرتے تھے، اور کسی بھی طرح کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا تھا، بالکل علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے بدعت کو بے نقاب کرتے تھے، بدعتیوں کو دلائل کے ذریعے سے لاجواب کرتے تھے، اور انہیں اس بات کا قائل کرتے تھے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، تم لوگ بدعت کی راہ پر چل کر ایک گمراہی کی راہ پر چل رہے ہو، اور لوگوں کے لیے بھی تم بدعت کا، گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو ملا، اور پھر اسے انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جو حضرات صحابہ کرام کی زبان سے اللہ کے کلام کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور آپ کی احادیث کو سمجھانے اور اس کی تشریح کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہے ہیں، آج وہ امت کے لیے نقش ہے، امت کے لیے راہ ہدایت ہے، امت کے لیے سنگ میل ہے۔ اگر ایک ایک لفظ پر اگر غور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے بدعات سے، ہوائے نفس سے، خواہشات نفسانی سے، من مانی کرنے سے، جس کو بھی سمجھا کہ یہ اجر کا کام ہے کرنا شروع کر دیا، اس سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے بدقسمتی سے بدعات کی راہ پر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے اور اسے سنت سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلف امت کی ان تصریحات کو، ان فرمودات کو، ان اقوال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اللہ عز و جل اپنی ہوائے نفس سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خواہشات کی غلامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شاہراہ سنت جو بالکل واضح ہے، جو بالکل سیدھی راہ ہے، جو بالکل روشن راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، اور بہت سارے اقوال فرمودات ہیں، میں کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ تھا کہ وہ راہ راست کو، صراط مستقیم کو اپنے بندوں کے سامنے بیان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، وہ صراط مستقیم کھول کر کے اور اس کی روشنی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اللہ کی کلام کی آیات کی روشنی میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں۔ وہ قصد السبیل یعنی بالکل سیدھا راستہ، بالکل روشن راستہ، بالکل آسان راستہ جو سنت کا راستہ ہے، قرآن کا سنت کا راستہ ہے، اس راستے کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی۔ اللہ فرماتا وَمِنْهَا جَائِرٌ، لیکن اس راستے کے علاوہ بہت سارے راستے ٹیڑھے ہیں، بہت سارے راستے مائل کرنے والے ہیں، بہت سارے راستے انحراف کے راستے ہیں، بہت سارے راستے انسان کو بھٹکا دینے والے، بہکا دینے والے، پھسلا دینے والے راستے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ آزمائش کی دنیا ہے، ابتلا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دلیلیں پیش کر دی جائیں گی، مانو گے تو ہدایت پر رہو گے، نہ مانو گے تو ضلالت کی راہ پر چلے جاؤ گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور طاقت سے سب کو ہدایت دے دینا چاہتا تو دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ابتلا، بطور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے یہ آیتیں، یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں، یہ سلف امت کی روشن سیرت ہمارے سامنے ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمارے انجام کو متعین فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بہت صریح ہے، ایک راستہ قصد السبیل ہے، ایک راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا راستہ ہے، یہ راستہ آپ کے قول کا ہے، یہ راستہ آپ کے فعل کا ہے، یہ راستہ آپ کی تقریرات کا، آپ کی فتاووں کا، آپ کے فیصلوں کا راستہ ہے، یہ راستہ ہی حق راستہ ہے۔ اور اس راستے کے سوا بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں، بہت سارے انحراف کے راستے ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ خواہشات نفسانی ہیں، یہ اہواء ہیں، یہ بدع ہیں، یہ محدثات کے راستے ہیں جن کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ دین میں نئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان تمام کا راستہ ہے۔ اب دین میں نئی چیزیں اسلام کے سوا یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور ساری چیزیں یہ بھی دین کے خلاف ہیں، اور پھر دین کے نام پر دین کے اندر نئی چیزیں جو پیدا کی جاتی ہیں اجر ثواب کے نام پر، وہ سب بھی نئے راستے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، غلط راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک ذہن اور فکر دے دیا کہ یاد رکھو وہ ایک راستہ جو اللہ کے ذمہ تھا وہ تمہیں بتا دیا گیا، بس اسی ایک راہ پر، اسی ایک راہ پر تمہیں چلنا ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی راستے میلان والے راستے ہیں اسے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایک راستہ سیدھا راستہ ہے میرا، اس کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے راستے ہیں بہت سارے، ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی پیروی نہ کرو، ان پر نہ چلو، ان پر قدم نہ ڈالو، اس کی طرف مائل نہ ہو، نہ مڑو، ورنہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس میں انجام بھی بتلایا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور اس آیت کریمہ میں انجام کہ اگر تم نے اس سیدھے راستے کو چھوڑا اور دوسرے راستوں کو پکڑ لیا تو انجام تمہارا یہ ہوگا کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، نہ جانے کہاں بکھرو گے، نہ جانے کہاں چلے جاؤ گے، اور پھر وہ انجام ہوگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جدھر جانا چاہو گے اسی طرف ہم تمہیں گھما دیں گے، جدھر گھومنا چاہو گے اسی طرف گھما دیں گے، جسی طرف مڑنا چاہو گے، جس بھی طرف مڑنا چاہو گے ہم تمہیں اسی طرف موڑ دیں گے، اور آخرت میں تمہارا انجام جہنم کا ہوگا۔ اگر ایسی بدعات خرافات پر چلو گے جو جہنم میں ہمیشہ ڈالنے والی ہیں، عقیدے کی بدعات، کفریہ بدعات، تو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے کمتر قسم کی بدعتیں ہوں گی تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، سزا پا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کے تمہیں نجات دے دے گا۔ لیکن بہرحال جہنم انجام ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اس ساری ہدایات کے باوجود بھی حالت کیا ہوئی کہ میرے بھائیوں، وہ جو ایک نقطہ تھا کہ ہلاکت اس کے مقدر میں آئے گی، جس کے ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی، جو اس روشن راستے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ کون سا راستہ ہے۔
اس سے پہلے محرم کے مہینے میں بدعت کی بھرمار، سفر کے مہینے میں بدعت، ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہوا اس میں بدعت، اور ایسے نہ جانے کتنے مہینے، 12 مہینوں میں سے بیشتر مہینوں کے اندر بدعت موجود ہیں، خرافات موجود ہیں، منمانی اور ہوس کے پیچھے چلنے کا طریقہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس حوالے سے آئیے گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے بدعت کہتے کس کو ہیں؟ اگر اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، میرے بھائیوں بڑی غلط فہمیاں ہیں، بڑے انتشار ہیں لوگوں کے یہاں بدعت کے معنی کو سمجھنے میں، بدعت کی ماہیت اور اس کی حقیقت کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے میں لوگوں کے یہاں خلل پایا جاتا ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی ایک جامع ڈیفینیشن قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ بدعت ہو سکتا ہے اس کو اکٹھا کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعہ، بدعت دین اسلام کے اندر ایک نیا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ بدعت دین کے اندر دنیا کے اندر نہیں، دین کے اندر ایک نیا ایجاد کردہ طریقہ ہے، تضاہا بہ الشریعہ، جس کے ذریعے سے شریعت کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، یعنی اسے شریعت جیسا، شریعت کے مشابہ، شریعت کے ملتا جلتا ثابت کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یقصد بہا التقرب الی اللہ تعالی یا زیادت التقرب الی اللہ تعالی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے بہت زیادہ قربت حاصل کی جائے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ قربت ملے، زیادہ نیکی مل جائے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت مل جائے۔ اس مقصد سے دین اسلام کے اندر ایک نیا ایجاد کردہ طریقہ جو شریعت کے مشابہ دکھائی دیتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ مقصد ہوتا ہے اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں، آخری جملہ فرماتے ہیں جس کے اوپر قرآن و سنت کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ سنت میں کوئی اصل ہے، نہ سلف امت کے یہاں اس کی کوئی بنیاد ہے، ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں عقیدے بھی ہو سکتے ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہوں اور شریعت کے عقیدے کے مشابہ ثابت کیے جا رہے ہوں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ارادہ ہو۔ عمل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اخلاق بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی طور طریقہ ہو سکتا ہے جو اس کے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے آپ کے سامنے سلف امت کے 1-2 اقوال پیش کیے ہیں، ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت کے ایک لمبے سیاق میں صحابہ کرام کو، ساتھیوں کو، تابعین کو یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اے لوگو اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سنت یہ ہدایت ہے اور سنت سے ہٹنا یہ گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعۃ ضلالہ۔ فرماتے ہیں اے لوگو سنت کی راہ پر چلو، سنت کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، دین میں نیا طریقہ نہ نکالو، دین میں نکالے ہوئے لوگوں کے، دشمنوں کے نئے طریقوں پر نہ چلو، عمل نہ کرو۔ فقط کفیتم، تمہارے لیے جو دین ملا ہے، تمہیں جو سنت ملی ہے، جو تمہیں اسلام کی تعلیمات ملی ہے، وہ تمہارے لیے کافی کر دی گئی ہے، تمہیں اور تمہارے لیے کافی کر دی گئی ہے، تمہیں نیا کچھ لانے یا عمل کرنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم نہیں مانتے ہو، یہ کام کرتے ہو، تو یہ جان لو کل بدعۃ ضلالہ، دین میں جتنی بھی نئی چیز لاؤ گے سب کے سب بدعت میں شامل ہوگی، اور بدعت کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ ہے جہنم انجام اس کا، جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے، یہ اگر وہ بدعت کفر تک لے جانے والی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اگر کفر سے کم تر ہے تو پھر یہ گناہ بدترین قسم کا گناہ ہے، کفر سے کم تر، ایک مدت تک سزا ملنے کے بعد وہ اسے جہنم سے آزاد کیا جائے گا، لیکن جہنم کے اندر اسے سزا ضرور دی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کا خلاصہ ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حضرت حذیفہ کی ایک بات پیش کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہے بہت ساری باتیں، ایک ایک صحابی کی بہت ساری باتیں ہیں، اور ان تمام روایات کو صحیح سندوں کے ساتھ امت کے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ علامہ ابن بطہ نے، میرے بھائیو، اپنی کتاب کے اندر الابانہ کے اندر، ایسے الاعتصام کے اندر امام شاطبی نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ان روایات کو نقل کیا ہے۔
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے بدعتیں پھیلتی جائیں گی، بدعتیں ضرور ظاہر ہوں گی، بدعتیں ضرور ظاہر ہوں گی، اتنی بدعت ظاہر ہوگی حتی لا یرا الا ما بین الحجرین من النور، حالت یہ ہو جائے گی کہ اندھیرا بدعت کا چھاتا چلا جائے گا اور اتنی معمولی روشنی باقی بچے گی جو دو پتھروں کے بیچ میں معمولی سی لکیر کی روشنی دکھائی دیتی ہے، دو پتھروں کے بیچ میں معمولی سی روشنی کی جو لکیر دکھائی دیتی ہے، بس الا قدر ما بین الحجرین من النور، نور دو پتھروں کے بیچ کی معمولی سی لکیر کے برابر روشنی دکھائی دے گی، اتنی بدعتیں پھیل جائیں گی، اتنی بدعتیں قسم کھا کر کے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے بدعتیں ضرور لتفشون البدع، بدعتیں بہت زیادہ پھیل جائیں گی، اتنی پھیل جائیں گی کہ اگر لو ترک منہا شیء قیل ترکت سنہ، اگر انہیں چھوڑا جائے گا، بدعتیں اتنی پھیل جائیں گی کہ اگر بدعتوں کو چھوڑا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا تو لوگ تانے دیں گے بدعتی کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، سنت کو چھوڑے جانے کا تانا دیں گے، تم بدعتوں کو چھوڑو گے، بدعتی تمہیں تانا دیں گے کہ تم سنت چھوڑ رہے ہو، تو بدعتوں کی جگہ پر سنتیں، سنتوں کی جگہ پر بدعتیں ہو جائیں گی۔ اسی بات کو اپنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بدعتوں کو زندہ کیا جاتا رہے گا اور سنتوں کو مار ڈالا جاتا رہے گا، حتی تحی البدع وتموت السنن، حالت یہ ہو جائے گی کہ بدعتیں زندہ ہو جائیں گی اور سنتیں مر جائیں گی، حالت یہ ہو جائے گی دھیرے دھیرے شر فساد بدعات کا دین اسلام کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ روز بروز بدعات کے اندر ڈیولپمنٹ اور آپ ترقی تو دیکھ ہی رہے ہیں صبح و شام، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بدعت دوسری بدعتوں کو کھینچتی ہے، ایک بدعت آئی تو 10 بدعتوں کو کھینچ کر لاتی ہے، وہ 10 بدعتیں مزید بدعتوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ہوائے نفس کا نام ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ایسا کر کے اللہ سے قریب ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ اگر گناہ کا کام کرے تو وہ سوچتا ہے کہ گناہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سزا ملے گی، لیکن بدعت کو انسان دین سمجھ کر کے، اجر سمجھ کر کے، اللہ سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ کر کے عمل کرتا ہے، اس لیے ان بدعتوں سے انسان کبھی دور نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہی حضرت حذیفہ کا ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے نقل کر دوں، فرماتے ہیں، اور بہت عظیم الشان جملہ ہے، ہم نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کے صحابہ کرام نے اس دین کو من و عن اپنے نبی سے لیا، عمل کیا اور آگے پوری امانت کے ساتھ پہنچایا، اس لیے فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا بها فإن الاول لم يدع للآخر شيئا، ایک جملہ امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ حضرت حذیفہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حذیفہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو بھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی ہے اسے تم مت کرنا، قاعدہ ہے۔ جو عبادت، ہر وہ عبادت جسے نبی کے صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، فلا تعبدوا بها، وہ عبادتیں تم مت کرنا، کیوں؟ فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، کیونکہ پہلے والے نے بعد والے کے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑا ہے، پہلے والے نے بعد والے کے لیے، نبی کے صحابہ نے جو کچھ نیکی کا کام تھا سب کر دیا ہے، جو کچھ گناہوں کے کام تھے اس سے دور رہے ہیں، اس لیے اس کے سوا کچھ مت کرنا، جو نبی کے صحابہ کرام نے کیا ہے وہی کرنا۔ اگر تم نے کیا اس کا مطلب تم یہ سمجھو گے کہ پہلے والوں نے کمی چھوڑ دی ہے، نقص چھوڑ دیا ہے، اور تمہیں پورا کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں آگے بڑھانے کی اور اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بات پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، امام شافعی نے کہا تھا، من استحسن فقد شرع، جس نے دین کے اندر کسی نئی چیز کو اچھا سمجھا اس نے اسے شریعت بنا دیا، جس نے دین میں کسی چیز کو جو ہے نہیں دین کے اندر اسے اچھا سمجھا کہ اس میں برا کیا ہے، اچھا ہی تو ہے، جس نے ایسا کیا فقد شرع، اس نے ایک شریعت کے اندر نئی چیز ایجاد کر دی جو شریعت کے اندر نہیں تھی۔ میرے بھائیو، ایسی بہت ساری باتیں، بہت سارے اقوال فرمودات موجود ہیں، میں آپ کے سامنے حضرت ابو عبد الرحمن
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس اثر کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت کے سلف نے، حضرات صحابہ کرام نے بدعت کو کیسے سمجھا، بدعت کرنے پر لوگوں کو کیسے ڈانٹا، اور بدعت کی اور بدعتیوں کی کیسے مذمت کی۔ اس پوری تفصیل پر ایک لمبی روشنی پڑتی ہے، اور واقعہ مشہور ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آ کر کے فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے آئے اور کہنے لگے، میں کوفے کی جامع مسجد میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، میں کوفے کی جامع مسجد میں لوگوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کو میں جب دیکھا میں نے تو انکرتہ، مجھے بہت برا لگا۔ آپ جانتے ہیں نا انکرتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار قرآن کی آیت میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف جو شریعت میں جانا ہوا ہے کہ وہ نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اور منکر جو شریعت کے اندر معلوم ہے، جانا ہوا ہے کہ شریعت اسے گھن محسوس کرتی ہے، شریعت اسے نفرت کرتی ہے، شریعت کے اندر ان نون ہے، شریعت کے اندر غلط ہے، باطل ہے۔ تو انکرتہ، میں نے وہ طریقہ دیکھا تو مجھے برا لگا اور منکر لگا، غلط لگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حلقاً فی المسجد، مسجد کوفہ کے اندر حلقے بنے ہوئے ہیں، حلقے بنے ہوئے ہیں، 10 لوگ، 12 15 لوگ اکٹھا ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ایک ذمہ دار آدمی ہے، اور ان کے سامنے حصا، کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک آدمی ان سے کہتا ہے سبحوا مئۃ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، فیسبحون 100، لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کبروا مئۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یکبرون مئۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ حللوا مئۃ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، سب لوگ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابن مسعود نے یہ بات سنی تو ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے پھر کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری سے کہا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ کہا تو نہیں، میں نے سوچا کہ آپ جو صاحب علم ہیں، بڑے علم والے ہیں ہم سے، آپ چلیں اور ساتھ میں مل کر کے اس چیز کو دیکھیں کہ وہاں کون سا طریقہ چل رہا ہے۔ مجھے تو منکر لگا، کیونکہ یہ طریقہ ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں پایا ہے، آپ چلیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیوں ان سے نہیں کہہ دیا؟ تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم یہ تسبیحات لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ گن گن کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنی گناہوں کو گنو، عدوا سیئاتکم، اپنے گناہوں کو گنو۔ تم نے ضمانت کیوں نہیں دے دی کہ اپنے گناہوں کو گنو؟ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری ایک بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان سے کہی۔ ابو موسیٰ نے کہا میں نے سوچا آپ چلیں۔ بہرحال آئے دونوں، مسجد کوفہ کے اندر پہنچے، ایک حلقے کے پاس آئے، دیکھا منظر وہی ہے، سارے لوگ حلقہ بنا کر کے 2 4 6 حلقے بنے ہوئے ہیں، اور لوگ بیٹھ کر کے یہی طریقہ اپنا کر کے تسبیحات اور تحلیلات اور تکبیرات کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا احد الحلق، ان تمام حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے اور کہنے لگے ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ تھی ایمان والوں کی غیرت، علماء صحابہ کا رد انکار، رد منکر، رد بدعت، انکار بدعت کا طریقہ۔ پہنچے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ما ھذا الذی اراکم تصنعون، میں یہ تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ، یہ طریقہ تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کرنے دو، جانے دو، اختلاف کرنا اچھا نہیں ہے، جانے دو، مشکل کھڑی ہوگی، پریشانی کھڑی ہوگی۔ میرے بھائی یہ جہاں کھڑی ہوگی مشکل وہاں کھڑی ہوگی، ہر جگہ یہ قاعدہ کیوں بنا لیا جائے کہ انکار منکر ہونا ہی نہیں چاہیے، بدعت کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے؟ تو پھر وہی ہوگا تموت السنن وتحیا البدع، بدعتیں پنپیں گی، زندہ رہیں گی، اور سنتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سنتیں دم توڑ دے گی۔ اگر ہم انکار منکر نہ کریں، اہل بدعت پر رد نہ کریں،
تو پھر یہی انجام ہوگا میرے بھائیوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر کے کہا یہ میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہذہ حسن حسا، یہ کنکریاں ہیں، نعوذ بہ التسبیح والتکبیر والتہلیل، یہ کنکریاں ہیں، بس ہم ان کنکریوں کے اوپر اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ، یہی ہم کر رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ امت محمد من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او انتم مفتتح باب ضلالہ۔ سن لو، دو میں سے کوئی ایک کام تم کر رہے ہو، یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں دو ہی چیز ہو سکتی ہے بس، یا تو تم ایک ایسا کام کر رہے ہو، ایسے راستے پر چل رہے ہو جو راستہ نبی کے صحابہ کے راستے سے زیادہ ہدایت والا راستہ ہے، کیونکہ نبی نے یہ کام نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، او انتم مفتتح باب ضلالہ، اور یا تو تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ دیکھا آپ نے، بات سمجھنے کی ہے، اس سے معلوم پڑا کہ دنیا میں کوئی نبی کے صحابہ سے زیادہ ہدایت والے راستے پر نہیں چل سکتا۔ نبی کے صحابہ کے بعد ایک قاعدہ کلیہ ہے، اور دوسری چیز جو اس راستے پر نہیں چلتا ہے، کوئی نیا طریقہ دین کے اندر ایجاد کرتا ہے، وہ ہو نہ ہو، مانے نہ مانے، وہ گمراہی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد آگے کہا کیا کیوں کر رہے ہو یہ کام آخر؟ ابھی تو اب کیا کہا وَهَذِهِ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَهَذِهِ آنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ یا وَيْحَكُمْ یا امت محمد ما اسرع هلكتكم۔ بہت عظیم الشان جملے، ایک ایک جملہ قاعدہ ہے امت کی رہنمائی کے لیے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا یہ اتنے سارے صحابہ کرام ابھی بھرپور موجود ہیں، نبی کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن بھی ابھی تک نہیں ٹوٹے، سلامت ہیں۔ ابھی کتنا دن ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پا کر کے؟ ابھی آپ کے کپڑے باقی پرانے نہیں ہوئے، بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، صحابہ کرام متوافرون بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ وَيْحَكُمْ، تعجب ہے تم پر، ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ ہے امت محمد کے لوگوں اتنے جلدی ہلاک ہو گئے، اتنی جلدی ہلاکت، تعجب ہے تمہاری ہلاکت کے اوپر۔ اب یہ سارے جملے ایک ایک جملہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلی بات کیا فرمایا؟ اتنے سارے صحابہ کرام موجود ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ میں ابن مسعود اکیلے نہیں تم پر رد کر رہا ہوں، تمہارا یہ کام غلط ہے، ابن مسعود بھی کہتے ہیں غلط ہے، اور سارے صحابہ کرام کا موقف یہی ہے کہ تم غلطی پر ہو، کیونکہ اتنے سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اگر تمہارا طریقہ صحیح ہے تو یہ صحابہ کرام ہیں موجود، جا کر کے پوچھ لو اسے کسی نے کام کیا، کسی نے کام کرتے ہوئے نبی کو دیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے آئینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا ابھی آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی روشنی، آپ کی سنت کی روشنی کا ابھی زمانہ لمبا بھی تو نہیں ہوا ہے کہ علم ختم ہو گیا ہو، روشنی ختم ہو گئی ہو، علم نہ پایا جاتا ہو، سنت کی دعوت ختم ہو گئی ہو، بدعات کا پروان چڑھانے والے پڑ گئے ہوں، ایسی بھی حالت تو نہیں ہوئی ہے۔ اتنی جلدی تم لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور کہا کتنی جلدی، تم پر تعجب ہے یا تمہاری بربادی ہے، اتنی جلدی گمراہ ہو گئے، اتنی جلدی ہلاک ہو گئے۔ ہلاکت کا استعمال فرمایا، ہلاکت کیا مطلب اس کا؟ ہلاکت یعنی بدعت انسان کو ہلاک کرتی ہے، بدعت کا انجام ہلاکت ہے۔ اور بدعت کا انجام ہلاکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسری بدعت، تیسری بدعت، چوتھی بدعت، بظاہر چھوٹی بدعت ہوتی ہے، بظاہر چھوٹی بدعت ہوتی ہے، لیکن وہ دھیرے 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 بڑی بدعت تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی بدعت کی شروعات عملی بدعت سے ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ انسان کو عقیدے کے بدعات تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے بھائی اللہ اکبر، آپ کو میں ایک بات بتلاتا ہوں، یہ جو بدعتیں ہیں نا، بدعتیں، یہ ایک بدعت دوسری بدعت تک پہنچاتی ہے، اور دھیرے دھیرے چھوٹے سے بڑے کی طرف میلاد کا ماحول ہے، یعنی مہینہ شروع ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس کی تیاریاں آپ دیکھیں گے
تو بدعات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن، اچھا یہاں یہ جو واقعہ چل رہا ہے یہ بدعت کی وہ قسم ہے جس کو بدعت اضافی کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو چل رہا تھا مسجد کوفہ کے اندر تسبیح تہلیل تکبیر، لیکن وہ کنکریوں پر گن رہے تھے، کنکریوں پر گن رہے تھے، یہ بدعت اضافی ہے. بدعت اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل کام تو سنت سے ثابت ہے. سبحان اللہ کہنا دین ہے کہ نہیں دین ہے؟ اجر کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سارے کام دین کے کام ہیں. اللہ کا ذکر ہے، افضل الذکر ہے. کلمات الاربع، 4 الفاظ 4 کلمے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ذکر کے کلمات ہیں. تو اصل کام تو صحیح ہے، لیکن اس کام کو کرنے کا طریقہ، اس کام کو کرنے کا وقت، اس کام کے کرنے کی کیفیت، اس کام کے کرنے کی صفت غلط ہے. اس لیے اس کو بدعت اضافی کہتے ہیں. یہ اصل کام صحیح ہے لیکن اس کو انجام دینے کا طریقہ، وقت، کیفیت، صورت، شکل وہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں. آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کا حصہ ہے، آپ کی اطاعت دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا ایمان کے لیے ضروری، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اس کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے سے اس کا اظہار ہوگا؟ لیکن لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ بدعت ہے. بدعت، اور یہ چھوٹی بدعت بظاہر لگتی ہے کہ اس میں کون سے عیب کی بات ہے. بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا دنیا میں اور نبوت کا تاج عطا فرمایا، تو آج ہمیں ہدایت ملی ہے. اس کا اظہار ہوتا ہے خوشی کا، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے لوگ اس کو ہلکا بنا کر کے پیش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی بدعت دھیرے دھیرے بڑی بن جاتی ہے، ایک عمل کی بدعت دھیرے دھیرے عقیدے کی بدعت بن جاتی ہے. کیا ہمارے میلاد کرنے والے بھائی، میلاد کرنے والے بھائی جو بدعت میں مبتلا ہو گئے، کیا ان کے یہاں عقیدے کا فساد آیا کہ نہیں آیا میلاد کے ذریعے سے؟ یہ میلاد کی ڈیٹ تاریخ میں صرف نعت نہیں پڑھتے، وہ نعت جو پڑھتے ہیں وہ شرکیہ نعت پڑھتے ہیں. عقیدے کا فساد آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم آپ کی طرح سے زندہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے ہم زندہ ہیں، چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی زندہ ہیں. لوگ کھڑکیوں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، لائٹیں، اور کہتے ہیں عاشقان رسول کو اللہ کے نبی لائٹوں سے جھنڈوں سے پہچان کر ان کے گھروں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ وَإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. یاد رکھو، دنیوی زندگی جینے کے بعد تم مر جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن ہی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کیا عقیدہ بنا لیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی. آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم آپ کی طرح سے زندہ ہے، تو پھر تم نے اسے، صحابہ نے اٹھے نعوذ باللہ انہیں مٹی کے اندر کیسے دفنایا؟ کس صحابی کو جرأت ہوئی کہ آپ کو جیتے جی قبر میں دفن کر کے اور مٹی سے ڈھانپ دے آپ کو؟ یہ کیسا خطرناک عقیدہ ہے؟ یہ بتائیے. بظاہر دیکھنے کے لیے میلاد، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہاں تک پہنچا کہ عقیدے کا فساد آیا، شرکیہ عقیدہ آیا، عقیدے کا بگاڑ آ گیا. اور آگے بڑھتے بڑھتے جو یہ بدعت نہ انجام دے ان سب کو غلط ٹھہرانے کا کام بھی کرنا شروع کر دیا گیا. آپ میلاد نہیں مناتے، آپ گستاخ رسول ہیں. آپ میلاد نہیں مناتے، آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کتنی ساری باتیں کہہ دی گئیں، اتنا مبالغہ، اتنا غلو کیا گیا کہ ایک چیز ایسی تھی جو بظاہر دیکھنے میں لوگوں کو چھوٹی لگتی تھی، لیکن اس کا فساد عقیدے کے بگاڑ تک پہنچ گیا. میرے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. یہ ان کا شعر ہے بھائی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنا بڑا فساد ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کی عید یعنی عید میلاد النبی کی عید پر، اس عید پر ساری ہزاروں عیدیں قربان ہیں. یعنی اس کے سامنے نہ عید الاضحیٰ کی کوئی قیمت، نہ عید الفطر کی کوئی قیمت، نہ کسی اور چیز کی کوئی قیمت. ہزاروں عیدیں قربان ہیں اس کے اوپر. ابلیس کے سوا دنیا میں سب خوشی منا رہے ہیں. ابو بکر صدیق ابلیس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عمر بن خطاب ابلیس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام سارے کے سارے ابلیس ہوئے کہ نہیں؟ کس نے خوشی منائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر؟ یہ عقیدہ. تو ایک بدعت انسان کو عقیدے کی بدعت تک لے کر کے جاتی ہے.
اور اس کو ہلاکت کی طرف ڈال دیتی ہے۔ اسی بات کے ابن مسعود نے کہا، اسی بات کو کہا، ما اسرع ہلاکتکم یا امت محمد، اے امت محمد کے لوگوں کتنی جلدی ہلاک ہو گئے، اتنی جلدی ہلاک، سنت چھوڑ کر کے بدعت کے راستے پر آ گئے، اور نہ جانے آگے کہاں تک یہ بدعت تم کو لے کر کے جائے گی۔ آخری بات جب ڈانٹا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان لوگوں نے کیا کہا، آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، اتنا ڈانٹ رہے ہیں، ہمارا مقصد تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے، ما اردنا الا الخیر، ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہے، نیکی صاحب چاہتے ہیں، اجر کے لیے ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابن مسعود نے اس بدعت کے شبہے کی جڑ کو کٹ کر دیا، فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی نیکی نہیں ملتی ہے، کبھی بھی اجر و ثواب انہیں نہیں ملتا، لیکن تمنا کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ یاد رکھو نیتوں سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جاتی، نیت سے اچھی نہیں ہو جاتی۔ ہمارا مقصد تو نیک ہے، ہمارا مقصد ثواب کا ہے، ہمارا مقصد اجر کا ہے، اس نیت سے ہمارے کسی کے بھی کوئی کام دین کا نہیں بن جائے گا۔ چیزوں کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، قرآن سنت سلف کا راستہ چاہیے، تب جا کر کے وہ چیز دین کی ثابت ہوگی۔ ہماری نیت اچھی، آپ کی نیت اچھی، آپ نہ جانے کیا کیا اپنی نیت سے کرنا شروع کر دیں، میں نہ جانے اپنی نیت سے نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دوں، تو کیا ہماری آپ کی نیتوں سے وہ چیزیں جو ہم کریں گے کیا وہ دین کا حصہ بن جائیں گی؟ میرے بھائیو کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کتنی عظیم الشان ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، چھینک آئی اسے آتی سا، چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناراض ہو گئے کہ یہ کیا، تم نے چھینک آئی تو تم نے الحمدللہ کے سوا یہ آگے کیا بڑھا دیا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اسے انکار نہیں ہے کہ درود اور سلام ہو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن چھینکنے پر اللہ کے نبی نے الحمدللہ سکھایا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا ہے۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، اور اسے کتنے سارے ایسے واقعات موجود ہیں، اس کا یہ موقع نہیں، اشارہ کرنا مقصد ہے کہ نیتوں سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جاتی۔ سعید بن مسیب کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جس آدمی نے فجر کی اذان کے بعد، صبح صادق کے بعد دو کر کے کئی رکعتیں نماز پڑھا اور بہت سارے رکوع سجدے کیے، ناراض ہو گئے ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں آپ، دو اتنی ساری رکعتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آدمی نے ناراض ہو کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر گناہ دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز کیسی عبادت کرنے پر کیا مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، نماز پر عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ابن مسیب نے فرمایا انہ لا یعذبک علی الصلاۃ وانما یعذبک علی خلاف السنہ، تمہیں نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ یہ طریقہ سنت کا نہیں، نماز ہے دین کے اندر، لیکن یہاں 2 رکعت کے سوا کوئی اور بات 4-6 رکعت کی سنت اللہ کے نبی نے فجر سے پہلے نہیں سکھائی، اس لیے اس کام کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ اور ایسے کتنے سارے واقعات ہیں، وہ جو آدمی مسجد نبوی سے، میقات سے نہیں بلکہ مسجد نبوی میں قبر نبوی سے حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے سوال کرنے کے لیے امام مالک کے پاس آیا تھا، امام مالک نے کہا نہیں، تم قبر سے اللہ کے نبی کی مسجد سے احرام نہیں باندھو گے، مسجد ذوالحلیفہ، مسجد نہیں ذوالحلیفہ جو میقات ہے وہاں سے حج عمرے کا احرام باندھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس آدمی نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے، مگر اللہ کے نبی کی مسجد سے آپ کی قبر کے پاس سے اگر احرام باندھ لوں تو اس میں کون سی عیب کی بات ہے، یہ تو اور اچھا ہے، قبر کی مقام، قبر اللہ کے نبی کی قبر، آپ کی مسجد۔ امام مالک نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم برباد نہ ہو جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ ناراض ہو گیا، اس نے کہا آپ لوگ جب دیکھو تب یہی بات کرتے، جب دیکھو تب یہی بات کرتے، ہلاکت کا ڈر ہے، گمراہی کا ڈر ہے، فساد کا ڈر ہے، اس میں کون سی گمراہی کی بات، فتنے کی کون سی بات آ گئی؟ انہوں نے سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بات سمجھنے کی یہ ہے میرے بھائیوں کہ بدعت کو جاننا ضروری ہے کہ بدعت ہے کیا، کتنی بھی چیز اچھی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہ ہو، نماز کیوں نہ ہو، ذکر و اذکار کیوں نہ ہو، عمرہ یا حج کرنے کا کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی اچھا کام ہو،
صرف کام اچھا ہونا اور ہماری نیت اچھی ہونا یہ اس کے نیکی اور ثواب کا کام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف امت کی سیرت کی روشنی میں ثابت ہونا ضروری ہے۔ میلاد کا کوئی اتا پتہ نہیں پوری تاریخ اسلام میں، 350 سال کے بعد اس دنیا کے اندر میلاد کو 450 سال کے بعد دنیا کے اندر اس کو عام کیا گیا، پھیلایا گیا۔ اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں ہے میلاد کا، لیکن افسوس اس میلاد کو دین کا ایسا حصہ بنا دیا گیا کہ جو یہ کام نہ کرے اسے مسلمان تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اتنا مبالغہ، وہ جو تھے، اب لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بدعت کی پرکھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت کی معرفت، بدعت کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت کی اور اہل بدعت کی مذمت ہونی چاہیے، ان کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے، ان کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے، ان کے ساتھ رواداری نہیں ہے۔ اگر ہم نے بدعتی کو بدعت کرتے ہوئے دیکھا اور چھوڑ دیا اور ممکن تھا اسے سمجھانا، نصیحت کرنا، یاد رکھے پھر ہم اس کو بدعت کی راہ پر چلنے کے لیے ہم نے راستہ کھول دیا اور ہم نے اس کو حوصلہ دے دیا کہ بدعت پر چلتا رہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنا جہاں جیسا ممکن ہو کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں اہل بدعت کو ان بدعتوں سے آگاہ کیا جائے، بدعت کی مذمت اور سنتوں کی پروان، سنتوں کی ترویج ہونی چاہیے، سنتوں کا چرچا ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ جب کنکریوں پر، کھجور کے بیجوں پر اور املیوں کے بیجوں پر تسبیح گننا لوگوں نے شروع کیا، یہ بدعت ہے بدعت، تو اس کی جگہ پر انگلیوں سے تسبیحات گننے کی سنت چھوٹ گئی۔ اسی بات کو ہمارے اسلاف نے کہا تھا، مبتدع قوم بدعتا الا نزع من سنتهم مثلها، جو کوئی قوم بھی بدعت ایجاد کرتی ہے ان کی سنت سے اسی جیسی چیز اٹھا لی جاتی ہے۔ تو سنتیں اٹھ جائیں گی، بدعتیں آئیں گی، تو یہی حال ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بدعات کے سلسلے میں ہوش مندی کی، فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں جو رہتا ہے اپنے سرکل، اپنے ارد گرد ہر جگہ بدعات سے امت کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے اور سنتوں کی ترویج، سنتوں کی نشر و اشاعت، سنتوں کا بول بالا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی جذبے کے ساتھ جینے کی اور اسی جذبے کے ساتھ عمل کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔